ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ ویورز ویری وارم ویلکم ٹو دس شو۔ میں ہوں کامران شاہد۔ آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں بڑا اہم دن، 4 اپریل، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو احمد رضا قصوری کے باپ کے قتل کے جرم میں پھانسی لگی۔ بھٹو صاحب ایک فینومنل کریکٹر، اور اس میں کہنے میں کوئی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے قتل کیا یا نہیں کیا، یہ تو عدالت کو پتہ ہے یا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یا بھٹو صاحب خود پتہ ہوگا، اس کنٹروورسی میں جائے بغیر۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ بھٹو صاحب has been a phenomenal character in Pakistan's politics، ایک کرزمیٹک تلسماتی کردار جن کا سحر جو ہے وہ آج بھی پیپلز پارٹی کے لوگوں میں مبتلا ہے اور ان کے کرٹکس پہ بھی طاری ہے۔ اور بہت سے لوگ بھٹو صاحب بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں شہباز شریف صاحب کا نام بڑا اول ہے۔ ان کا سٹائل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا کیپ پہن کے، ان کا طرز مخاطب، مائک کو توڑنا، مائک کو گرانا۔ خیر بھٹو صاحب تو نیچرل طریقے سے کرتے تھے، وہ تو ان کا جوش تھا جو لوگوں کو اچھا لگتا تھا۔ شہباز شریف صاحب تو ذرا تھوڑا سا ایکٹ بھی کر لیتے ہیں اس کے اندر، لیکن بہرحال انسپریشن تو ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب جیسے کرٹکس بھی جو ہے ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک فینومنل کریکٹر ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ، انگلستان میں جہاں ہر 4 سال بعد ایک نیا بھٹو یا ایک نیا وڈرو ولسن یا ایک نیا بلیئر یا ایک نئی مارگریٹ تھیچر پیدا ہو جاتی ہے، کیا پاکستان میں کوئی اور نیا اس لیول کا لیڈر پیدا نہیں ہو سکا؟ اتنا کرزمیٹک، اتنا عوامی، اتنا عوام کی نبض کو سمجھنے والا۔ قطع نظر ان کے جو غلط کام تھے، جس طرح انہوں نے میڈیا پابندی لگائی، جرنلسٹوں کو جیلوں میں ڈالا، اور انہوں نے FSF بنائی، انہوں نے تشدد کیا، مخالفین کے لیے ٹالرنس نہیں ہوتی تھی بھٹو صاحب کے پاس، اس کے سے قطع نظر ان کی شخصیت کی طلسم جو ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو کیا نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب یہ ان کے الٹرنیٹو ثابت نہیں ہو سکے؟ اور اگر شہباز شریف صاحب اگر نہیں ہو سکے تو کیوں نہیں ہو سکے؟ میں اس بات چیت کا آغاز سب سے پہلے ایک اہم ترین شخصیت سے کروں گا، جنہوں نے بھٹو صاحب کے دور میں ان کے جو اتاب بھی برداشت کیا اور اس زمانے میں صحافت بھی کی، اور آج بھی پاکستان کے اولین صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، اور سیاست کو بڑے کلوزلی دیکھیں۔ ہارون رشید صاحب، ہارون رشید صاحب، آپ زیادہ بہتر کون تجزیہ کر سکتا ہے آج ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت کے اوپر؟ اگر آپ تھوڑا جامعہ تجزیہ ان کی منفی باتیں بھی آپ کر سکتے ہیں اور ان کی اچھی باتیں بھی کر سکتے ہیں، دونوں کا ایک مرکب کر کے کر دیں۔ پھر میرا بنیادی سوال آپ سے یہ ہوگا کہ کیا عمران خان یا نواز شریف بھٹو کا آلٹرنیٹو ثابت نہیں ہو سکے عوامی پوائنٹ آف ویو سے، مقبولیت کے لحاظ سے؟ ہارون صاحب دیکھیے، کوئی کسی کا الٹرنیٹیو نہیں ہوتا۔ ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے وہ دوسروں سے مختلف ہوتا ہے۔ بھٹو صاحب اپنی قوت عمل کے اعتبار سے، تحرک کے اعتبار سے اور اپنی ذہانت کے اعتبار سے بہت غیر معمولی آدمی تھے۔ وہ بہت جلدی حکومت میں آ گئے، بہت جلد انہوں نے عالمی اداروں کو دیکھا، عالمی قیادت کو دیکھا، اور وہ اپنی کنٹمپریری دنیا کو خوب سمجھتے تھے۔ بہت غیر معمولی طور پر محنتی آدمی تھے، تھوڑی دیر کے لیے سوتے تھے، کتابیں بہت پڑھتے تھے، اظہار پہ بڑی قدرت رکھتے تھے، اوریٹر بھی بہت اچھے تھے اور لکھتے بھی بہت اچھا تھے۔ صحیح۔ اپنی سارے مخالفین کی کمزوریوں کو وہ سمجھتے تھے۔ ان کا کوئی مخالف ایسا نہیں تھا جو اسٹیٹ کرافٹ کو اتنا سمجھتا ہو اور پالیٹکس کو اتنا سمجھتا ہو اور جذبات کو ایسا اپیل کر سکتا ہو جیسے وہ کر سکتے تھے۔ ان کی ذہانت مسلمہ ہے، اسی لیے ان کے شہر میں بہت سے لوگ مبتلا ہوئے۔ اور ویسے ہمارا معاشرہ ہے بھی شخصیت پرست، اور ان کے پیچھے 2 چیزیں تھیں۔ ایک یہ کہ وہ قوم پرستی کے علمبردار بن کر ابھرے تھے، انہوں نے انڈیا کو للکارا تھا۔ ایک غریب آدمی کے جذبات کو انہوں نے آواز اس طرح دی جیسے اس سے پہلے کسی نے نہیں دی تھی، چنانچہ وہ ایک بڑے لیڈر بن کے ابھرے۔ مگر پرابلم وہی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہ جو نرگسیت کا مسئلہ ہے، آدمی اپنے آپ کو برگزیدہ سمجھنے لگتا ہے، زوم میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر منتقم مزاج ہو جاتا ہے، اور معاشرے کو سارے کو ڈسپلن اپنے نقطہ نظر سے ڈسپلن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مطلب میں نہیں سمجھتا کہ وہ سوشلزم کے قائل تھے، سوشلزم ایک تجربے کے طور پر ناکام ہو چکا تھا۔ سوشلسٹ ملکوں میں پیداواری صلاحیت کم تھی، مگر انہوں نے نیشنلائز کیا انڈسٹری کو اپنی گرپ قائم کرنے کے لیے، مخالفین پر زندگی اجیرن کر دی اور لا تعداد لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، FSF بنائی،
بلا مقابلہ منتخب ہوئے. جب 77 کے الیکشن آئے چنانچہ ان کے وزرائے اعلیٰ بھی بلا مقابلہ منتخب ہوئے اور معاشرہ ایک کشمکش میں مبتلا ہو گیا. حالانکہ کئی بڑے کارنامے وہ انجام دے چکے تھے. انہوں نے آئین بنایا, اسلامی کانفرنس کی, انہوں نے پاسپورٹ ہارون صاحب ایک بات بتائیے. جی سر, آپ نے بڑا زبردست تجزیہ پروگرام شروع کیا. جی بڑا زبردست تجزیہ. سب آخر میں یہ لاحاصل رہا. رائٹ سر, لیکن جو ان کے آج نواز شریف صاحب بھی یہ بات ماننے کو تیار ہے, جو کہ کرٹکس ہے, کہ شاید جنرل ضیاء نے جو پھانسی دی یا جو عدالت نے جو, خیر جنرل ضیاء کی بات تو نہیں کرتے نواز شریف صاحب, جو عدالت نے ان کو پھانسی دی بھٹو صاحب کو وہ غلط تھی. بھٹو صاحب معصوم تھے, انہوں نے یہ ظلم یا زیادتی نہیں کی. لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں پکچر بڑی تلخ نظر آتی ہے بھٹو صاحب کے حوالے سے, قصوری صاحب کے مرڈر کو لے کے. آپ کا اپنا تجزیہ کیا ہے کہ کیا مارشل لا اس وقت ناگزیر تھا؟ اس ملک میں مارشل لا ضروری ہوتا ہے؟ ہمارے الیکٹڈ پرائم منسٹرز اس طرح کے جرائم کرتے ہیں جو منسوب کیے جاتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ, یا کورٹ ہی کینگرو تھی اس وقت؟ دیکھیے یہ تو احمد رضا قصوری پہ ایک بار حملہ نہیں ہوا, بارہا حملہ ہوا احمد رضا قصوری پہ. اب اس کے دو پہلو ہیں. ایک بات یہ, عدالت میں جو جرم کو ثابت کرنا پڑتا ہے, تو عدالت میں جو گواہ لائے گئے وہ تو حکومت کے دباؤ کے ساتھ لائے گئے, اور ججوں کے رویے میں بھی ایک انتقام کی جھلک تھی. اگر میرٹ پہ فیصلہ کیا جائے, دیکھیے اللہ کے رسول نے کہا تھا فیصلہ شہادتوں پہ ہوتا ہے, میرٹ پہ فیصلہ کیا جاتا تو انہیں موت کی سزا تو بہرحال کسی صورت نہیں ہو سکتی تھی. دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے, اب کہ 39 برس گزر گئے, تو اس سے بھی زیادہ گزر گئے غالباً, تو وہ آج تک یہ تو دریافت نہیں ہو سکا کہ نواب احمد رضا کا قاتل کون تھا, اور FSF انہوں نے کس لیے بنائی. نظریہ نواز شریف, قانون جیسا آپ اپنے لیے چاہتے ہیں دوسروں کے لیے بھی ہونا چاہیے. نظریہ نواز شریف ہارون صاحب تو انڈر پریشر وہ لائی گئی تھی. جی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نظریہ نواز شریف بھٹو کے نظریہ سے ملتا ہے, اس کا آلٹرنیٹو ہے یا نہیں؟ نہیں, وہ تو دیکھیے نا, بھٹو صاحب بھی پرو اسٹیبلشمنٹ تھے, ان کو نکال دیا گیا تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے. ہر ایک میں اقتدار کی تمنا ہوتی ہے, ہر ایک میں غلبے کی ڈومینیٹ کرنے کی جبلت ہوتی ہے, انسٹنکٹ ہوتی ہے. تو یہ نواز شریف صاحب بھی جرنیلوں کی پیداوار تھے, جب انہیں نکال دیا گیا تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا. اگر انہیں پرو اسٹیبلشمنٹ ہونا ان کے مفاد میں تو پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گیا. کوئی نظریہ تھوڑی ہے, نظریہ نہ معافی چاہتا ہوں, نہ بھٹو صاحب کا تھا ایسا, نہ ان کا کوئی ہے, اپنی ذاتی غلبے کی خواہش ہے. نواز شریف صاحب تو 3 مہینے سے اپنی حکومت کی 4 مہینے سے مذمت کیے جا رہے ہیں کہ میں تھا تو ڈالر تھا, اس کی قیمت سٹیبل تھی, میں تھا تو ڈرون حملے نہیں ہوتے تھے. مطلب میری ذات گرامی کے بغیر یہ کائنات ہی نہیں چل سکتی. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. چلیں جی, نظریہ نواز شریف بھی نہیں, نظریہ بھٹو بھی نہیں, میں شبلی فراز صاحب کے سامنے رکھتا ہوں نظریہ زرداری, اور وہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا ان کے لیے. حالانکہ بہت سے لوگوں کے نزدیک چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف انڈکلیئرڈ ان اناؤنسڈ اتحادی تھے. تو نظریہ زرداری آج سنتے ہیں گڑی خدا بخش میں جنہوں نے فرمایا مال روڈ کے اور ان کے اپنے بائی پاسوں میں ان کے گھر کے طرف جو رستے جاتے ہیں ان میں بہت بڑا فرق ہے. اور وہ بھی رستے جو بنے ہوئے ہیں مجھے تو نظر آتا ہے کہ ان رستوں سے بھی مجھے روپوں کی نوٹوں کی خوشبو آتی ہے کہ کسی نے اس میں بڑی کمیشن کمائی ہے. جسے کہتے ہیں نا کہ کوا جو ہے وہ 2 ٹانگوں سے پھنسا ہے, کہ یہ لڑوا سب کو رہے تھے اور خود یہ کونے میں بیٹھے ہوئے تھے. تنقید کس بات کی؟ آپ کی تو حکومت ہے, آپ کا تو پرائم منسٹر ہے, آپ کا تو چیف منسٹر ہے, آپ کا ہر جگہ چیف منسٹر ہے. ہاں ہو سکتا ہے بلوچستان میں اب نہ ہو, اس لیے کہ وہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم آپ کی حکومت جب چاہیں تب ہم گرا سکتے ہیں. 6 مہینے پہلے میں کہہ چکا تھا کہ میں آپ کو چیئرمین سینٹ شپ نہیں لینے دوں گا. میں بہت زیادہ بڑی دعویٰ تو نہیں کرتا, مگر یہ ضرور دعویٰ کرتا ہوں کہ میاں صاحب تواڈے کولوں پوچھن گے, اے میں تانوں دس رہا ہوں, ہمیشہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ہماری پیٹھ میں چھرا گھوپا. اس کے باوجود ہم نے آپ کو معاف کیا, ہم نے آپ کو آنے دیا, ہم نے آپ کو حکومتیں بنانے دی, اور پھر بھی آپ ٹس سے مس نہیں ہوئے, پھر بھی آپ سدھرے نہیں. تو اب اس دفعہ ہمارا ارادہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ سے صلح نہیں ہو سکتی, آپ سے جنگ ہی رہے گی. آپ سے جنگ رہے گی اس لیے کہ آپ سیاسی نہیں ہیں. انشاءاللہ آپ سے پیپلز پارٹی سیاست چھڑا کے رہے گی, ایک دن آ کے رہے گا. مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب آپ کی حکومتیں ہم نے بچائی تھی, آپ کے منسٹروں کے پیر کانپ رہے تھے. بڑی جلد ہم پنجاب میں نکلیں گے انشاءاللہ. اس دفعہ چیف منسٹری بھی آپ کو ہم نہیں لینے دیں گے.
تو شبلی فراز صاحب، جس طرح چیئرمین سینٹ کا معاملہ ہوا، زرداری صاحب جو سوچ رہے تھے ویسے ہوا، تو پنجاب کی چیف منسٹرشپ جو ہے وہ نیکسٹ ان کے پاس ہے اور وفاق آپ کے پاس ہے. کچھ طرح کی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے اوپری ایوانوں میں؟ دیکھیں جی، اس کا تو مجھے علم نہیں، لیکن زرداری صاحب جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، وہ انہوں نے جو بلوچستان میں کیا اور جو اب وہ پہلے سے وہ وارننگ دے رہے ہیں کہ چیف منسٹر بھی نہیں بننے دیں گے، تو اسے تو ظاہر یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کا ایک اگر سلسلہ چل گیا ہے تو اب وہ دوسرے بھی ان کے سلسلے چلیں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ بات اس کی نہیں ہو رہی ہے کہ کون حکومت بنائے گا. بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو، اب جتنی بھی عرصہ ہوا ہے جب سے حکومت، اس میں بھٹو صاحب جیسی عظیم شخصیت بھی شامل ہیں، جس طرح کہ ہارون رشید صاحب نے کہا بھی کہ بدقسمتی سے ساری صلاحیتیں ہونے کے باوجود اتنی بڑی پارٹی جس کی تاریخ میں، پاکستانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، جو کہ آج تک اسی کے نام پہ چل رہی ہے، وہ کچھ ایسے جمہوری اداروں کو نہیں بنا سکے جس کی وجہ سے وہ یہ جمہوریت کی جو وہ ہے ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس کو کسی بھی ان دونوں لیڈران میں سے کسی نے بھی جمہوریت کے لیے کام نہیں کیا. یہ انہوں نے اپنی اقتدار کو طول دینے کے لیے، اور پھر نواز شریف صاحب نے تو ریکارڈ توڑ دیے کہ وہ تو بادشاہت کی زمرے میں چلے جاتے ہیں. تو اس قسم کی باتوں سے، جس کو کہ آپ انگریزی میں ریبل راؤزنگ کہتے ہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ ان کا کوئی زیادہ اپیل ہے. ان کی جو تقریر ہے یا اس کا جو متن ہے، اس کی کوئی زیادہ آڈینس ہے نہیں. اچھا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اتنا سحر کریٹ کر سکیں گے جتنا کہ ایک پاپولر لیڈر کو چاہیے ہوتا ہے؟ اس طرح بھٹو صاحب نے کیا، پورا ویسٹ پاکستان ان کے پیچھے تھا، ٹھیک ہے، بنگال شیخ مجیب نے جیت لیا تھا، اتنا سیر کر پائے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، وہ اتنا ابھی وہاں پہ نہیں ہے، ابھی تو بہت دور ہے منزل؟ کیونکہ آج 4 اپریل اس لیے میں یہ ریلیٹ کر رہا ہوں. نہیں، دیکھیں، یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح سے 2011 کے بعد 30 اکتوبر کے بعد پاکستان کے عوام نے جس طرح کی پذیرائی عمران خان کو دی ہے، تو میرا تو نہیں خیال کہ کوئی بھی لیڈر اس وقت جو ہے وہ اس کو میچ کر سکتا ہے. اب یہ تو ہماری وہ ہوگی، ڈیپینڈ پاکستان تحریک انصاف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس پاپولیرٹی کو کس طرح سے انکیش کرتی ہے. یہ ہم جب بات یہ کرتے ہیں انکیشمنٹ کی، وہ بات کرتے ہیں ہم الیکشن کی سیٹس کی. اب بہت زیادہ فالوئنگ بھی ہو، لیکن اگر اس کینڈیڈیٹس ایسے ہوں، ہماری الیکشن کی حکمت عملی غلط ہو، تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور ہم شاید وہ نہ حاصل کر سکیں. لیکن 2013 کے تجربات سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور اس دفعہ آلریڈی ہمارے کینڈیڈیٹس ان کی نامینیشن بالکل ٹھیک ہے سر، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، اور کچھ کی ہونے جا رہی ہے. رائٹ. شمیلہ فاروقی صاحبہ، بڑا وارم ویلکم آپ کو. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب جیسا انٹیلیجنٹ آدمی، جن کے پاس سب کچھ تھا، پاپولیرٹی تھی، عوام کی نبض تھی، عوام ان کے لیے دیوانہ وار تھے، انہوں نے جمہوریت کا گولڈن موقع اپنے ہاتھ سے گوا دیا. اپنے ہاتھوں انہوں نے ان کی پالیسیز، ان کی جس طرح انہوں نے جرنلزم کے ساتھ کیا، فریڈم ایکسپریشن کے ساتھ کیا، جس طرح FSF بنائی، وہ اگر سب کچھ نہ کرتے، اگر ان کی اپروچ میں وہ فاشزم نہ ہوتا، وہ ایروگنس نہ ہوتی، تو نہ پاکستان میں جنرل ضیاء کا معاشرہ لگتا، نہ جمہوریت اتنی انسٹیبل ہوتی جتنی کہ آج ہے. واٹس یور ٹیک آن دس کرٹیسزم؟ جی شکریہ. میں ایک چیز کہنا چاہوں گی. ابھی ہارون رشید صاحب نے اچھی باتیں کی. دیکھیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کامران صاحب کہ آج شہید بھٹو کے سیاسی بدترین مخالفین بھی آج ان کی سیاسی بصیرت اور ان کی کنٹریبیوشن ڈیموکریسی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، اور عوام کے اندر ایک بیداری جگانے کے لیے جو ان کی کنٹریبیوشن، جو ان کی خدمات رہی ہیں، اس کو سراہتے ہیں. یہ بات صحیح ہے. آج تو نواز شریف کھڑے ہو کے جو فلسفی کی بات کرتے ہیں، جو نظریے کی بات کرتے ہیں، وہ یہی بات کرتے ہیں. وہ بھٹو صاحب سے انہوں نے سیکھا. جو شہباز شریف صاحب کھڑے ہو کے جوش خطابت کرتے ہیں، وہ انفیکٹ ہی از کاپنگ شہید بھٹو.
اور آج اگر آپ دیکھیں گڑھی خدا بخش کے اندر کہ جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں یا شہید بی بی کے لیے جو لوگ جمع ہوتے ہیں ان کی برسی کے اوپر, تو یہ 3rd 4th جنریشن اب آ گئی ہے جنہوں نے شاید بھٹو صاحب کو کبھی نہیں دیکھا, لیکن ان کی تقاریر سنی ہے, ان کی کنٹریبیوشنز کو دیکھا ہے, انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے کہ کس طریقے سے بھٹو صاحب ان کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لے کر آئے ہیں. تو آج وہ ان کو مانتے ہیں. دس از لائک ایک بلائنڈ فٹ, جو ہم کہتے ہیں نا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ عوام کا ایک رومانس تھا, ایک ایسا تعلق جو آج تک کوئی توڑ نہ سکا, کوئی اسٹیبلشمنٹ توڑ نہ سکی. دیکھیے, تنقید کرنے والے بالکل تنقید کریں گے, ہر انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے, لیکن اگر آپ بھٹو صاحب کی وہ تمام کنٹریبیوشنز دیکھیں کہ آپ کو آئین دیا, بھٹو صاحب کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن شاید یہ رہا کہ انہوں نے اس ملک کو ایک ایٹمی طاقت, یہ ہارون صاحب بتا چکے ہیں. میرا آپ سے ایک اور سوال ہے شمیلہ صاحبہ, یہ سب ہارون صاحب بتا چکے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس بھٹو کو اسٹیبلشمنٹ عدالتی فیصلہ نہ مار سکا, اس کو زرداری صاحب نے مار دیا اپنی پالیسیز کی وجہ سے, اپنی مبینہ کرپشن کے امیج کی وجہ سے اور اپنی ساری حرکات کی وجہ سے, کہ یہ پوزیشن ہو گئی ہے کہ پنجاب میں اب آپ تیر کے انتخابی نشان پہ الیکشن نہیں لڑنے جا رہے, بلکہ پنجاب جیتنے کے لیے مختلف چھوٹی چھوٹی پارٹیز کو ساتھ میں لائیں گے آپ, اور ایک نیا انتخابی نشان ہوگا. تو زرداری صاحب نے وہ کام کر دیا جو شاید اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں کر سکی بھٹو صاحب کو مار کے سیاسی طور پہ اپنی پالیسیز سے. دیکھیے کامران صاحب, بات یہ ہے کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے پاس صرف 16 سیٹیں تھیں, اور وہ ان 16 سیٹوں کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھی تھی, اور پھر اگلی حکومت جا کے انہوں نے اگلے الیکشن میں بنائی تھی. جی, کیا ہوا, کس طرح 16 سیٹیں آئیں, وہ میرا خیال ہے تاریخ کا حصہ ہے, اس پہ ہارون رشید صاحب بھی بہتر روشنی ڈال سکیں گے. آپ بھی جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا, کیا کیا نہیں ہوا تھا, مختلف ادوار کے اندر کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی, لیکن پیپلز پارٹی آج بھی موجود ہے. دیکھیے, سیاسی جماعتوں میں یہ اتار چڑھاؤ آتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی جماعت ختم ہو گئی ہے یا کوئی جماعت کبھی اقتدار کے اندر نہیں ہے. رائٹ, یہی چیز پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی ہے. ہاں, تو زرداری صاحب نے ڈیمیج نہیں کیا آپ کے نزدیک, ٹھیک ہے, ایشوز رہے ہیں پنجاب کے حوالے سے. نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک نظریہ ہے. ٹھیک ہے, آج ہمارے چند ایک کارکن جو ہیں وہ ہم سے ناراض ہیں, پنجاب میں ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ پچھلے الیکشنز کے اندر ہم وہ کیمپیننگ نہیں کر سکے جو پی ٹی آئی کر سکے, جو آپ کریں گے, آپ بالکل ٹھیک ہے, کر سکے, ہم نہیں کر سکے جلد سے. آپ کا پوائنٹ آگا شمیلہ صاحبہ, اس دفعہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں, اس دفعہ ہم جا رہے ہیں عوام میں, ہم اس کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو واپس لے کر آ رہے ہیں. سو آئی ایم ڈیفینیٹلی شیور کہ اس کا ایک فرق ضرور, یہ بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. میرا جاوید علی صاحب, بہت وارم ویلکم آپ کو پروگرام میں. میں پہلے تو آپ کو نواز شریف صاحب کی ایک بات سنانے لگا ہوں, اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے ویورز آج جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا ہے, تعظیم کرتے ہیں وہ آرمی چیف کی. مطلب بڑی ایکسٹراڈنری بیان ہے جو آج شہباز شریف صاحب نے دیا ہے, بالکل اس سوچ سے برعکس ہے جو کہ نواز شریف صاحب کی سوچ ہے. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کام آرمی چیف کر رہے ہیں ان کی تعظیم کرنی چاہیے. بزرگی والی بات کی انہوں نے, بڑی دانائی والی بات کی ہے, لیکن اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اس کو بھی ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے. آخر اتنی تعظیم کیوں کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب, جبکہ نیب میں پنجاب کی کرپشن کے معاملے کھلے ہوئے ہیں, اور جبکہ ان کے بڑے بھائی سمجھتے ہیں ان کو ہٹوانے میں فوج کا ہی رول تھا, اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا, تو شہباز شریف صاحب اتنے گن کیوں گا رہے ہیں تعظیماً آرمی چیف کا. پہلے نواز شریف صاحب نے جو کچھ فرمایا ایز یوزول, ذرا وہ سنا دیتے ہیں آپ کو. جعلی مقدمے بنا دیے, کاش کہ یہ مقدمہ جو چل رہا ہے یہ براہ راست ٹیلی ویژن کے اوپر دکھایا جاتا تاکہ پاکستانی عوام بھی اس کے گواہ رہیں کہ اس مقدمے میں ہے کیا. مقدمہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے. نواز شریف ایک پیسہ رشوت کا کبھی سوچ نہیں سکتا. لعنت بھیجتا ہوں میں ایسی روپے پہ, لعنت بھیجتا ہوں میں کمیشن پہ, کک بیک پہ, کرپشن پہ. مجھے بتاؤ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کھڑے ہو جانا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ جہاں سے بھی نواز شریف آپ کو آواز دے گا اس آواز پہ آپ لبیک کہو گے. خبردار, اب اپنے ووٹ کی عزت کو بے عزت نہیں ہونے دیں گے. جو ووٹ کی عزت نہیں کرے گا یہ قوم اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی. ہم اپنے ووٹ کو بے عزت نہیں ہونے دیں گے, اور جو اس کے راستے میں آئے گا اس کو نیست و نابود کریں گے. یہ پاکستان کسی 2, 4, 5, 10, 20, 100, 500 بندے کی جاگیر نہیں ہے. کسی ملک کا وزیر اعظم اقامے پہ بھی کبھی فارغ ہوتا ہے؟ خدا کا خوف کرو یار.
इस पाकिस्तान पर रहम करो, तुम्हारा फैसला आज कोई नहीं मान रहा। अकबर ने सुना है अहले गैरत से यही जीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा। क्या बात है। मैं तो ये जो करप्शन पे लानत भेजी है नवाज शरीफ साहब ने, मुझे ये बड़ी पसंद आई। और आखिरी शेर भी उनका बड़ा ज़बरदस्त है। और ये 400-500 लोग जो उन्होंने कहे हैं कि ये उनके मुल्क उनकी जागीर में, आई थिंक 12 तो जजेस ही आ गए होंगे, बाकी जर्नैल आ गए होंगे। मैं आपसे पूछता हूँ इस पर, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की भी राय ले लीजिए। जनाब शहबाज शरीफ साहब ताज़ीम कर रहे हैं आर्मी चीफ की। 5 बार डॉक्ट्रिन के बारे में अखबारों में, टेलीविज़न पर बेशुमार आपने लिखा गया आया है। मैं आर्मी चीफ जनरल बाजवा को मिला हूँ। इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्जर, इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्जर, प्रोफेशनल, सीधी बात करते हैं, कोई लेफ़्ट राइट इधर उधर की बात नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि वो सिपा सलार रहे हैं फ़ौज पाकिस्तान के, और वो जो खदमात अंजाम दे रहे हैं हमें उसकी भरपूर ताज़ीम की जानी चाहिए। वो जो यार शहबाज शरीफ साहब कभी तो मजाक करते हैं। मैं कमाल है इतनी अकीदत आर्मी चीफ से कि वो कह रहे हैं जो इकदामात कर रहे हैं उसकी ताज़ीम की जानी चाहिए। उसमें एक इकदाम तो ये है, नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि फ़ौज भी निकाल दिया, तो इस बारे में तो नहीं कह रहे कि सदर बन गए शहबाज शरीफ साहब उस फैसले से। मैं कामरान शाहिद साहब, अगर आप थोड़ा मुझे इधर भी देख के बात कर सकते हो, कोई मसला सेट पे बैठे हुए हैं। मैं एक अर्ज़ कर दूँ। जी देखें, गुजारिश ये है कि जो वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब आर्मी चीफ के मतलब, ये पूरी कौम की ख्वाहिश है कि कोई भी आर्मी चीफ हो ऐसा ही हो, किसी इदारे का हेड हो ऐसा ही हो, आइन कानून में रहते हुए वो काम करिए। तो यहाँ तक तो ठीक है। ताज़ीम वाली बात में मैं कहता हूँ कि अगर किसी बंदे का किरदार इतना अच्छा है कि आइन कानून में रहते हुए वो निज़ाम जमहूरियत को की दफा करना चाहता है, तो यकीनन उसके लिए ये अल्फाज। तो नवाज शरीफ साहब की नहीं सोचते। अब आ जाए नवाज शरीफ की, आप जो बात वो नहीं मानते ये बात। मेरी अब मैं वो बात करता हूँ। मैं ये गुजारिश आपसे करता हूँ कि आज बात हो रही है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। मुझे कुछ चीज़ों से इख्तलाफ हो सकता है, कुछ चीज़ों से दीगर जमातों के कारकुनों को इख्तलाफ हो सकता है, मगर हक़ाइक़ ये हैं कि वाक़यातन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस कौम के लिए, और उस वक्त तो ये कहा जाता था कि पाकिस्तान का खोई हुई अज़मत जो है वो लुटाई है वापस जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। मगर चंद दिनों बाद या थोड़े अरसे के बाद उसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिस केस में सज़ा दी गई वो कम अज़ कम मुनासिब नहीं था। अब आ जाएं पाकिस्तान में आज तक दूर और करीब में, माजी करीब में, मैं कहता हूँ जो कुछ होता आया है उसके, और वो सैन शहीद सरवर्दी हों या लियाकत अली ख़ान हों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, बेनज़ीर भुट्टो हों, नवाज शरीफ क्यों ना हो, सबसे जो कुछ इस निज़ाम के लिए आइन कानून में रहते हुए जिस किसी ने सर उठाया और उसका जो हशर हुआ, उससे हम बेखबर नहीं हैं। और जो हमारे साथ होगा, आपको जब निकाला गया तो आपको भुट्टो की अज़मत याद आई, अदरवाइज आपने तो मुतालबा किया था कि इसको यादगार बनाने के बजाय फांसी घाट को इबरत का निशान बनाने। नवाज शरीफ साहब ने मुतालबा किया। मैं अर्ज करता हूँ, मैं कहता हूँ माजी में मुझसे गलती हो सकती है, कि आपसे भी गलती हो सकती है, इंसान है हम। ये गलती का अंदाजा आपको तब हुआ जब आप निकाले गए। लेकिन मैं एक तो फिर गलती की पेशवानी की वैल्यू कम हो जाती है। एक चीज और मैं ये कहूंगा कि नवाज शरीफ को ये पहली दफा नहीं निकाला गया, नवाज शरीफ को ये पहली दफा सजा नहीं हुई। नवाज शरीफ को त्यारा हाईजैकिंग में पहले सजा दी जा चुकी है। नवाज शरीफ को कभी इसको कहा जाता था ये सोमो सलवात का पाबंद है, बड़ा नेक आदमी है और ये बड़ा दयानतदार आदमी है। उसके बाद उसको गद्दार भी कहा गया, बेनज़ीर भुट्टो को भी गद्दार कहा गया और इनको वापस ही लाया गया। गद्दार कहा आप लोगों ने सर, और बाकी देखिए ये सर। अच्छा एक सेकंड, सिक्योरिटी रिस्क आपका नैरेटिव था। बेनज़ीर भुट्टो की वालदा को नवाज शरीफ बेनज़ीर को क्या भारत का एजेंट नहीं कहा गया? सर आपने तो नहीं कहा। सर आपने कहा, सर आपने बयान लगाए। मैं कहता हूं सिखों की रिपोर्ट वाली बात आप लोगों ने कामरान शाह साहब, पॉलिसी साजों ने, अदारों में काम करने वाले लोगों ने, आप और इदारा एक थे जब आईएसआई पे इल्जाम था कि आपको पैसे दिए 90 के इलेक्शन में बेनज़ीर के खिलाफ, और नवाज शरीफ साहब पे इल्जाम था कि उन्होंने उसामा बिन लादेन से ही पैसे लिए बेनज़ीर के खिलाफ। फिर मुझे ये भी एक ही थे आप। फिर मुझे ये भी बता दें कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना को भी मैंने गद्दार कहा था। नहीं वो फिर मामला डिफरेंट है। को किसने गद्दार कहा? वो मामला डिफरेंट है। लियाकत अली खान के साथ ये अशर क्यों हुआ? जिन्होंने कहा था उन्हीं के साथ। सोहरावर्दी से ये अशर क्यों हुआ? जिन्होंने गद्दार फातिमा जिन्ना को भुट्टो से क्यों अशर ये हुआ? उसी के साथ नवाज शरीफ से क्यों ये हो रहा है? उसी के साथ आप खड़े हुए थे। नवाज शरीफ से क्यों हो रहा है? ये तो शहबाज शरीफ से पूछे, वो कह रहे ठीक हो रहा है।
میں کہتا ہوں میں ان کی بات آج آپ شہباز وہ شریف کہہ رہے ہیں تعظیم کرنے کو دل چاہ رہا ہے. کہتا ہوں آج شہباز شریف کی بات کوٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے جب سزا شہباز شریف ایک بریک لے لوں میں, آپ بھی ادھر میں بھی ادھر انشاءاللہ ابھی اس پروگرام کی حد تک ایک بریک لے لیں. شہباز شریف صاحب کے بیان پہ آئیں گے, ہارون رشید صاحب سے بھی اور شبلی فراز صاحب سے بھی, شمینہ صاحب کا تجزیہ لوں گا کہ آج جو ہے وہ چھوٹے بھائی جو ہے تعظیم کر رہے ہیں آرمی چیف کے فیصلوں کی, تو پھر نواز شریف صاحب کیوں نہیں کر رہے. ایک بریک لیتے ہیں. ویورز وارم ویلکم بیک. میاں صاحب بات کمپلیٹ کر لیں, پھر ہارون صاحب کے بعد جانا پھر جلدی سے. دیکھیں کامران شاہد صاحب, اگر نواز شریف نے ڈرنا ہوتا, جی اگر نواز شریف نے ملک چھوڑنا ہوتا تو یہ 4 سال پہلے کہا جا رہا تھا کہ مائنس نواز شریف, مائنس نواز ڈر جاتے, وہ نہیں ڈر رہے. میری بات سن لیں, جو بندہ موت سے نہ ڈرے, جو بندہ یہ سمجھے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ کوئی پھانسی دے دے گا, اس سے نہ ڈر رہا ہو, اس سے جتنا بہادر بندہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. کوئی بندہ یہ کہے کہ اس کی اولاد کو تنگ کریں گے, اذیت دیں گے, وہ بھی سوچ لیا انہوں نے کر دیں. ٹھیک ہے, وہ سب اس نے ہارون سوچ صاحب لیا جو ہے. بندہ موت سے نہ ڈرے, تو ہمارے ہاں ایک بھٹو صاحب ایسے تھے جو موت سے نہیں ڈرتے تھے, ان کے متعلق کہا گیا تھا اب نواز شریف صاحب پیدا ہوئے سیاسی طور پہ, آپ کو کوئی ڈس ایگریمنٹ تو کیا ہوا تھا؟ میں آپ شبلی بھائی آپ پہ بھی آ رہا ہوں. ہارون صاحب نہیں, اس پہ میں تبصرہ نہیں کرتا. جی وہ شہباز یا بڑے بہادر آدمی ہیں جی, بڑے سکندر اعظم ہیں, میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اچھا, وہ بات یہ ہے کہ جو شہباز شریف کا مسئلہ ہے نا, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جناب دیکھیے, وہ 2 کشتیوں میں سوار ہیں. نواز شریف کے بغیر ان کی سیاست نہیں چل سکتی. ووٹ زیادہ نواز شریف کے ہیں, پارٹی پہ گرفت ان کی ہے, شخصیت امیج بلڈنگ ان کی گئی ہے ان کی. شہباز شریف صاحب چاہے اپنی جگہ پاپولر بھی ہوں ایک حد تک, لیکن وہ ان کے سائے میں پروان چڑھے ہیں. اب انہیں بھی راضی رکھنا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر وہ سمجھتے ہیں کہ میرا کام نہیں بن سکتا, وہ کنفنٹریشن کے حق میں نہیں. ہر آدمی یہ بات جانتا ہے, بالکل یہ واضح ہے. لہذا وہ ایک کبھی نواز شریف کے حق میں کبھی کوئی بیان دیں گے, کبھی اسٹیبلشمنٹ کے حق میں دیں گے. اسی میں وہ راستہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل سامنے کی بات یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب شہباز شریف کے حق میں دستبردار نہیں ہوتے, یہ اقتدار کا کھیل ہے, اس میں بہادری کچھ نہیں ہوتی, اس میں سوجھ بوجھ اصل چیز ہوتی ہے کہ حالات کا اس وقت نہیں. جو آرمی چیف کو انہوں نے کہا دل سے تعظیم کرتا ہوں میں, سر بہادری کی بات نہیں, شہباز شریف نے کہا دل سے تعظیم کرتا ہوں ان کے فیصلوں کی, تو یہ دل سے کہا انہوں نے یا ویسے ہی کہہ دیے, سیاسی بیان ہے. ہاں, تو یہ کیا میسج دے رہے ہیں کہ جو مجھے کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں, آپ کے ساتھ مفاہمت کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں میرا بھائی غلط کہہ رہا ہے, اب صاف تو نہیں کہہ سکتے میرا بھائی غلط کہہ رہا ہے. تو یہ ایک وہ اپنے اقتدار. دیکھیے, امام شافعی نے کہا تھا, میں یہ مان سکتا ہوں کہ کسی شخص نے الکوہل پی اور وہ نشے میں نہ ہو, لیکن میں یہ نہیں مان سکتا کہ کوئی شخص اقتدار میں ہو اور اس پہ اس کی نفسیات پہ اس کا اثر نہ ہو. اقتدار یہ پار انٹاکسیکیشن ہے, یہ اقتدار کا نشہ ہے, اس سے آدمی کبھی باہر. شہباز شریف صاحب ہاتھ سے نکلنا نہیں دے رہے, اقتدار چاہتے ہیں چاہے بنا کے رکھیں, چاہے آرمی چیف کو خوش رکھیں یا کچھ کریں. حالانکہ آرمی چیف ایسے ہے نہیں, بڑے اسٹریٹ فارورڈ آدمی, اس طرح کی باتوں کو زیادہ سیریس نہیں لیتے. لیکن شبلی فراز صاحب, جتنا میں نے ان کو سمجھا ہے, شبلی فراز صاحب آپ کے خیال میں یہ تعظیماً انہوں نے آرمی چیف کو کہا ہے کہ ان کو دل سے تعظیم کرنے کو دل کرتا ہے, یہ کیوں کہا ہے؟ کیا یہ نئے شہباز شریف ہے یا یہ نواز شریف صاحب سے مختلف ہے, کیا وجہ ہے؟ نہیں, بنیادی طور پہ تو یہ دونوں بھائی گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کا کھیل کھیل رہے ہیں. ایک طرف جو ہے تو نواز شریف جو ہے حکومت میں ہوتے ہوئے اپوزیشن کا رول بھی ادا کر رہے ہیں, اور اسی طرح اپنی بھائی کو لگائے ہوا ہے, تعریفوں پہ لگائے ہوا ہے کہ شاید ان کو کوئی ریلیف مل جائے. بات یہ ہے کہ یہ جاوید لطیف صاحب کہہ رہے تھے کہ جس کو جان کا خطرہ نہ ہو اور سب کچھ, تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ موقع تو آیا تھا دکھانے کا سن 2000 میں, اس وقت پھر کیا ہوا؟ اس وقت پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کو کیا ہوا جب وہ ایئرپورٹ پہ آئے؟ ان کو لینے کے لیے 2 شخص نہیں آئے ہوئے تھے. تیسری بات یہ کہ پہلے اس میں سیگمنٹ میں آپ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے جو ججز پہ کرٹیسائز کر رہے تھے, تو مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے جو 35 سال اقتدار میں گزارے ہیں, جس کا کہ وہ اکثر ذکر کرتے ہیں کہ 70 سال سے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے, تو ابھی ان کو خیال آیا ہے, اور پچھلے 35 سال میں وہ اس نظام کو اس طرح سے بنانا چاہتے تھے کہ ہر جگہ وہ ججز سمیت, جسٹس قیوم کا واقعہ سب کو یاد ہوگا, اسی طرح رفیق تارڑ صاحب کا جو بریف کیس لے کے جانا کوئٹہ, یہ ساری چیزیں چھپی ڈھکی نہیں ہیں. اب ملک میں وہ ہر جگہ سیکھ لیا انہوں نے. شبلی بھائی انہوں نے سیکھ لیا. دیکھیں آپ تھوڑی, وہ بھی ایسا ہی تھا, تھوڑی رعایت دیں نواز شریف صاحب کو, انہوں نے سیکھا ہے, لرن کیا اپنی غلطیوں سے. وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ نہیں کر رہے, آپ جو ہے پتہ نہیں کس کس کے مورے بنے ہوئے, وہ مورے نہیں ہیں. یہ کب سیکھتا ہے ایک بندہ جو ہے؟ تو اتنے عرصے جب آگ لگی ہاتھ میں تبھی سیکھا بھائی, آگ سے کھیلنے کے بعد سسٹمیٹیکلی تباہ کیا ہے. سیکھا تو صحیح نا یار. شبیلہ فاروقی صاحبہ,
نواز شریف صاحب جس طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں، جتنے وہ بہادر اس وقت ثابت ہو رہے ہیں، تو ان کو تو آپ سے نظریاتی طور پہ قریب ہونا چاہیے، کیونکہ بھٹو صاحب بھی پھانسی کی صلح پرواہ نہیں کرتے تھے. وہ اب میاں جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں نواز شریف کو جان کی پرواہ نہیں ہے. آپ کے بیان سن رہا ہوں آج کے، تو میں لگ رہا ہے کہ آپ کوئی اور کشتی پہ، نواز شریف کسی کرپشن کی کشتی پہ. عجیب بات ہے یہ، وہ کرپشن پہ لعنت بھیج رہے ہیں نواز شریف صاحب، آپ قبول کر لیں. کامران صاحب آپ کہاں بھٹو شہید اور میاں صاحب کو آپس میں ملا رہے ہیں؟ نہیں، میاں جاوید لطیف صاحب کو نہیں، میاں نواز شریف صاحب کو. اگر زیادہ کوئی فرق ہے میاں جاوید لطیف میاں نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے. اب ان کی بات پہ میں کیا، نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ بہادری کا میں کیا ان کا کیا اگزامپل دوں. میاں صاحب کا بہادر تو آپ کو یاد ہوگا جب وہ جیل گئے تھے تو پھر وہ NRO کر کے چلے گئے تھے. بما ایلو یار، شکر ہے آپ نے مچھر والا واقعہ نہیں سنا دیا، مجید نظامی صاحب نے سنایا تھا. چلیں جی. نہیں واقعے تو سنانے والے بہت سارے ہیں، لیکن اب آپ کے پروگرام میں اتنا وقت نہیں ہوتا. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب ایک بادشاہت چلاتے، وہ کبھی بھی حکومت نہیں چلاتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ رائے اسٹیٹ ہے، جاتی عمرہ ہے، یہ اتفاق فاؤنڈری ہے، اس کو اس طریقے سے چلاتے ہیں. ان کے اپنے لوگ ان سے ناراض ہیں. بلوچستان میں جو ہوا، ان کے اپنے MPAs دے ریولٹڈ اگینسٹ دے اون چیف منسٹر. اچھا اب آپ دیکھیں پنجاب میں اگر حال دیکھ لیں آپ ان کا، تو پنجاب کے اندر بھی ایک الگ دھڑا بن گیا ہے. چودھری نثار صاحب الگ بول رہے ہیں، ایک عجیب ماحول ہے. ابھی بھی اگر میاں صاحب پھر ہیں تو ان کے ساتھ میرا خیال ہے صرف ان کی صاحبزادی ہیں. لیکن شبیرہ صاحب ایک سوال کا جواب دیجئے، کیا آپ کو افسوس نہیں ہوتا؟ دیکھیں آپ نے بھی جیل بھگتی، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی پیشیاں بھگتی، زرداری صاحب نے جیل بھگتی. یہ الیکٹڈ پرائم منسٹر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اب نواز شریف صاحب اپنی صاحبزادی کے ساتھ نیب کے کورٹ کے اندر پیشیاں بھگت رہے ہوتے ہیں، تو کیا آپ کو بے نظیر بھٹو کا منظرنامہ یاد نہیں آتا؟ کیا آپ ان کو نظریاتی طور پہ اپنے قریب نہیں پاتی؟ غلطیاں کر دی لیکن اب تو سیکھا انہوں نے غلطیوں سے، اب آپ ان کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑ لیتے؟ یہ میرا سوال ہے. کامران صاحب شہید بی بی کے ساتھ جو ہوا، شہید بھٹو کے ساتھ جو ہوا، جس طریقے سے ان کے اوپر مقدمات چلے، جس طریقے سے ان کے اوپر ٹرائل ہوا، وہ بالکل مختلف تھا جو آج میاں صاحب کو تو بہت لیوریج دی جا رہی ہے. نیب کا کیس آپ کے اوپر ہو، آپ جیل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ اپنی BMW میں بیٹھ کے عدالت نہیں آتے ہیں، اور بار بار آپ کو عدالتیں اجازت نہیں دیتی جائیں لنڈن کا چکر لگا کے آ جائیں. یہ نہیں ہوتا ہے. آپ ECL پہ ہوتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹس فریز ہوتے ہیں، آپ جیل کے اندر ہوتے ہیں، اور جیل میں آپ کو ڈنڈے لگ رہے ہوتے ہیں، یا آپ نیب کی کسٹڈی کے اندر ہوتے ہیں. انہوں نے تو وہ ماحول دیکھا نہیں. اور میاں صاحب کو اور ان کے گھر والوں کو مکمل، اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ وقت دیا گیا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا، سٹارٹنگ فرام دا پارلیمنٹ، اس کے بعد سپریم کورٹ، پھر JIT. ان کو اتنے مواقع، آپ کو لگ رہا ہے ابھی بھی ان کو پریولیج مل رہی ہے. میاں جاوید صاحب روتے کیوں ہیں پھر؟ یہ شبیلہ فاروقی اور ان کی پارٹی اور نیب کے کیس کے بعد جیلیں بھگتی ہیں انہوں نے، پھینٹیاں پڑی ہیں ان کو. جی آپ فرماتے ہیں. میں ایک گزارش کر دوں. گزارش یہ ہے کامران شاہ صاحب جناب کہ آج غازی آصف زرداری صاحب جو ہیں، غازی پہلے تو شہید ہو گئے نا، اب یہ غازی آصف زرداری صاحب جو ہیں یہ لیکچر دے رہے ہیں دیانتداری پہ. اور بہادر، کوئی اعتراض ہے؟ نہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بہادر جو ہیں اور سچے بات جو کرنے والے ہیں، صحابہ اکرام کے دور کا ذکر کرنے والے، کردار پہ لیکچر دے رہے ہیں عمران خان صاحب. بات یہ ہے کہ آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ کل کو بھگتیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج اگر آپ بات کرتے ہیں نواز شریف کی، یہ کہتے ہیں بہادری، میں کہتا ہوں کہ نواز شریف موت سے نہیں ڈر رہا. نواز شریف بچوں کی عزیز سے، جس والد کی بچی روز بیٹی، ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، روز عدالتوں میں کچہریوں میں پیش ہو رہی ہو، یہ اذیت اس سے پوچھیں کہ کتنی اس کو مل رہی ہے. مگر اس کے باوجود ایک بندہ نظام کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑا ہو، تو میں یہ ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ 2 دفعہ نواز شریف سے یہ کہا گیا اس سے پہلے بھی کہ نواز شریف ریزائن کرے، اسمبلی توڑے، مگر اس پر تمام تر پریشر ہونے کے بعد ایک بات بتائیے، یہ جو اثاثہ جات کا کیس تھا، اس میں کس نے بتایا کورٹ کو کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ میری بیٹی کے نام پہ تھی یا بیٹوں کے نام پہ تھی؟ تو نواز شریف صاحب نے بتایا نا. تو کیس میں تو انہوں نے پھنسایا ان کو. میری عرض سنیں، آگے تو ان کو ہی لے کے آئے. میں یہ کہتا ہوں کامران شاہ صاحب، 78 سے ان کے بزنس کو جس طرح گنگالا جا رہا ہے، اور جو ان کا بزنس تھا، ہے، پراپرٹی ہے، اثاثے تھے، ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کسی اور کا بھی بزنس مین کا میں بریک لوں گا جی اس پہ. ہارون رشید صاحب سے اور باقی لوگ تجزیہ ضرور لوں گا اس کے اوپر. یہ جو بات انہوں نے کہی ہے، ایک بریک لیتے ہیں.
ہارون صاحب وقت کی بڑی قلت ہے, تھوڑا سا بیان کر دیجیے. اب تو نواز شریف صاحب خود بھی لاکھوں کی لعنت بھیج رہے کرپشن پہ. یار مان لیں کہ نہیں کی انہوں نے کرپشن, خدا کا واسطہ مان لیں. میں ہاتھ جوڑا مان لیں. کامران شاہد صاحب جناب, میں اس پہ کیا تبصرہ کروں؟ اگر کوئی تلخ بات کہوں گا ماحول خراب ہوگا. نہ کہیں. بھیج رہے ہیں کرپشن پہ لانا تو بڑی اچھی بات ہے, مگر عدالت میں اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین ثابت کریں. ان کی پارٹی کے لوگوں کے سوا ایک آدمی اس دنیا میں ایسا نہیں ہے, وہ پارٹی کے لوگوں کا تو مفاد وابستہ ہوتا ہے. کوئی ایک آدمی خدا کی زمین پر ایسا نہیں ہے جو یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی. رائٹ. شبلی فراز صاحب لعنت بھیج رہے ہیں اب تو کرپشن. جی میری خدا کے لیے یہ گزارش ہوگی کہ جو کروڑوں لوگ اس کے پیچھے پھر رہے ہیں, جلسوں میں آ رہے ہیں, وہ سارے پوائنٹ آ گیا بھائی. لعنت بھیج رہے ہیں اب تو نواز شریف صاحب کرپشن میں. اب تو مان لیں یار. یہ ہے کامران شاہد صاحب جناب کہ یہ ابھی چونکہ اقتدار میں نہیں ہے اس لیے لعنت بھیج رہے ہیں. جب جو ہی یہ اقتدار میں دوبارہ, پہلے تو آئیں گے نہیں, یہ جو پچھلی کرپشن انہوں نے کی ہے اس کی بات کریں, اس وقت اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. شبیلہ صاحبہ آپ ایکسیپٹ کر رہی ہیں لعنت جو بھیجی ہے نواز شریف صاحب نے کرپشن پہ؟ پلیز کر لیں, کوئی نہیں کر رہا, آپ تو کر لیں, آپ اور میں کر لیتے ہیں. زرداری صاحب سے پوچھ لیں. نہیں وہ خود انڈیپینڈنٹ ہے یار, ایسی کے بات. میری ہمدردی میاں صاحب کے ساتھ ہے, میری ہمدردیاں ہیں, میں ان کی تکلیف کو سمجھ سکتی ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے جواب ان کو عدالت کے سامنے عدالت میں دے رہے ہیں جناب. تو یہ لعنت بھیجنے کا کچھ فائدہ نہیں ملے گا. میاں صاحب آپ بتا دیجیے گا بڑے میاں صاحب کو لعنت نہ بھیجیں, بلکہ ایویڈنس دیں جو اب تک نہیں آیا نیب کی عدالت میں. ہمیں دیجیے کل تک اجازت.